بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 111۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى۔ پچھلے آیات کے اندر جس طرح کی نسخہ کی بات گزر گئی، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، جس طرح کی نسخہ کا پروپیگنڈا یہود و نصارہ نے کیا تھا، اس پروپیگنڈا سے بھی ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اسلام سے برگشتہ ہو جائے اور بدگمان اور بدظن ہو جائے۔ اس کا پروردگار عالم نے بہترین جواب عنایت فرمایا اور لوگوں کے پروپیگنڈے کو بنیاد سے نکال دیا۔ اب انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا بنایا، چونکہ مشرکین مکہ اور ارد گرد کے علاقوں میں پہلے سے یہود اور نصارہ کا ایک احترام تھا کہ یہ آسمانی دین والے ہیں، ان کے اوپر آسمان سے کتابیں نازل ہوئی ہیں اور یہ بڑے علماء ہیں، یہ بڑے مشائخ ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ خدا پرست لوگ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس عزت اور احترام کے بلبوتے پر مسلمانوں کے دلوں میں اور دیگر اقوام کے دلوں میں اسلام سے بدگمانی پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا کہ بھئی جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا یا عیسائی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے اور وہ یا عیسائی نہیں ہے یا یہودی نہیں ہے تو وہ ویسے کوشش کر رہا ہے، خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ اور اس پروپیگنڈا کے اندر ان کے ساتھ مشرکین مکہ نے بھی حصہ لے لیا، حالانکہ یہود نصارہ کے دشمن تھے، نصارہ یہود کے دشمن تھے، اور اسی طرح مشرکین بھی آپس میں ان کی پکی دشمنیاں تھیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کے مقابلے میں جنگیں لڑی تھی اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ ایک سیاہ باب ہے ان کی آپس میں جو اختلافات گزرے ہیں، لیکن اسلام کو زیر کرنے کے لیے، اسلام سے لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے انہوں نے آپس کے سارے اختلافات کو مٹا دیا اور رواداری اور آپس میں بھائی چارہ بنا کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا میں سب متحد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بیان اور اس کا شافی جواب دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالو، اور یہ کہتے ہیں، یہ یہود اور نصارہ مل کر کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا من، مگر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، کان ہودن، جو یا تو یہودی ہو، او نصارہ، یا عیسائی ہو۔ لہٰذا جنت میں جانے کے لیے یہودی اور عیسائی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مختصر جواب دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ اس تمنا پر ہم نے پچھلے ابحاث کے اندر بھی باتیں کی ہیں کہ یہ ان کے بے دلیل آرزویں ہیں، ان کا ایک خیال ہے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے انہوں نے اپنے کتابوں میں تحریف کر کے
آیات اور ان کے معانیوں کو بدل ڈال کر، جس طرح کہ آج کل مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، الفاظ تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن اس کے معانی اور مفاہیم کو اس ترتیب سے تبدیل کیا ہے کہ بھئی رسول اللہ نے اس آیت کا یہ معنی بیان فرمایا ہے، حالانکہ آیت کا معنی ظاہر ہوتا ہے، عربی ہر کسی کو آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسان طریقے سے کتاب کو نازل فرمایا، یسرنا القرآن، اس میں کوئی پیچ و تاب نہیں ہے، مگر مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے ابتدائی دور میں خلفائے راشدین کے بعد یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں نے مل کر جو ہنگامہ آرائی کی ہے، اس میں قرآن کے معانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی روایات کو منسوب کر کے قرآن کے معانیوں کو تبدیل کیا ہے۔ اسی طرح یہود اور نصارہ نے بھی اپنے کتابوں کے اندر یہی کام کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کے بے دلیل تمنا کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، آرمان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کہتا ہے آرمان ہے کاش میں آسمانوں میں ہوتا، کاش میں سورج کے اوپر چڑھ جاتا، اب اس کے لیے کون سی دلیل ہے اور کیا تک ہے؟ مگر آدمی کی تمنا ہے، وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے ان یہودی اور عیسائیوں سے، آتو برہانکم، لے آئیو دلیل، تم کوئی یقینی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے تو تم لوگ تورات کی ایک صریح آیت، تم لوگ انجیل اور زبور کی کوئی صریح قانون، قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرو جو کھلی دلیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی کہ بھائی نہ ہی تو یہودیت کے نام سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ ہی عیسائیت کے نام سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے، نہ ہی مسلم ہونے کے نام سے کوئی جنت میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کے اندر ان سارے ناموں کی تردید کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بلا، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے من اسلم وجہہ، جس نے تسلیم کر دیا اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے، جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کیا، اللہ کے حکم کے سامنے وہ تسلیم ہو گیا، اللہ نے حکم فرمایا اس نے مان لیا، اللہ نے حکم فرمایا اس نے مان لیا، اللہ نے نہیں فرمائی تو اس نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ خواہ یہ یہودی ہو، خواہ یہ مسلمان ہو، خواہ یہ عیسائی ہو، خواہ یہ کسی اور کے قوم سے تعلق رکھتا ہو، لیکن بلا، بلکہ من اسلم وجہہ، جس نے تابع کر دیا یا جس نے تسلیم کر دیا اپنے آپ کو للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، بشرطے کہ وہ خوبصورت اعمال کرنے والا تھا، یعنی شریعت کا تابع تھا، منوان، وہو محسن، اس نے اپنے آپ کو تسلیم بھی کیا، وہو محسن، اور اچھے اعمال بھی کرتا تھا، صرف یہ نہیں کہ تسلیم ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اس کے اعمال کا بدلہ ہے اللہ کے ہاں، تو اس کے لیے ان نیک اعمال کا بدلہ ہے اللہ کے ہاں، وہ بدلہ کیا ہے وہی جنت ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی خوف و طاری ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی جب قیامت کا دن ہوگا، حساب اور کتاب کیا جائے گا، اور وہاں میزان کا ترازو کھڑا کر دیا جائے گا، قائم کیا جائے گا، اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو لوگوں کے اوپر خوف طاری ہوگا، لوگ لرز رہے ہوں گے، اس لیے کہ لوگوں کو اپنے گناہیں یاد ہوں گی کہ ہم نے یہ گناہ کیا، یہ کیا،
مگر جس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تسلیم کیا اور نیک اعمال کیے تو اللہ فرماتے ہیں ان کا بدلہ بھی اللہ کے ہاں جنت ہوگا اور ان کے اوپر خوف اور غم بھی طاری نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ نام کے ذریعے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا کہ بھئی میں مسلمان ہوں میں جنت میں جاؤں گا، جس طرح کہ آج کل مسلمانوں کا خیال ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ مسلمان جنت میں جائیں گے نہیں، یہودی جنت میں جائیں گے نہیں، عیسائی جنت میں جائیں گے نہیں، حبش جنت میں جائیں گے نہیں، پٹھان جائیں گے نہیں جائے گا ہر وہ شخص خواہ وہ کسی بھی نام سے موسوم ہو، لیکن اس کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اللہ کے حکم اور اللہ کے نہی کو بالکل ایسا مان لے جس طرح کے بجلی کا لائٹ جو اپنے بٹن کا تابع ہوتا ہے، جیسے بٹن آن ہو جائے تو وہ جلنے کا انکار نہیں کرتا، جیسے بٹن آف ہو جائے تو وہ بند ہونے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو، خواہ نصارہ ہو، خواہ ہندو ہو، خواہ سکھ ہو، خواہ مسلمان ہو، لیکن وہ اپنے بنائے گئے طریقوں کو چھوڑ کر، نام خواہ اس کا کوئی بھی ہو، سارے اپنے طریقے اور فراڈوں کو اور جھوٹے قصوں کو اور جھوٹی عبادات کو چھوڑ کر اللہ کے کتاب کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور اعمال نیک جو قرآن نے بتائے ہیں اس پر عمل درآمد شروع کرے تو اس کو جنت بھی ملے گا اور کوئی خوف اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی کہانی کی طرف تھوڑا اشارہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہود اور نصارہ آج تو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پراپیگنڈے میں ایسے ایک ہو گئے ہیں جیسے کہ ان لوگوں کی آپس میں کہیں دوستی ہے یا ایک دوسرے کا داماد لگ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ آپس میں بڑے دشمن ہیں، لیکن اسلام دشمنی کے لیے انہوں نے رواداری اور آپس میں جوڑ پیدا کیا ہے۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى علی شیء، کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں دین میں، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کا کوئی دین نہیں، یعنی ان کا دین غلط ہے۔ وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی بھی دین کے پیروکار نہیں ہے، یعنی یہودی عیسائیوں کو بھی دین کہتے ہیں، عیسائی یہودیوں کو بھی دین کہتے ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے خلاف ایسے ایک ہو گئے ہیں جیسے کہ آپس میں کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، تو مسلمانوں کو ایک گنا تانا دیا جا رہا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ بغیر تو بے ایمانو، یہود اور نصارہ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور تم ایک قرآن اور ایک اللہ کا نام لینے والوں، ایک رسول کا نام لینے کے باوجود آپس میں ہزاروں ٹولیوں میں اور ہزاروں گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ ایمان نہیں ہے تمہارا کہ جب فلسطین کے اندر یہودی لوگوں کو مار رہے ہیں تو پاکستانی اور ہندوستانی اور افغانی اور ترکی اور دیگر مسلمان ممالک والے اس لیے آرام سے بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر تو حملہ نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن آج ایک بن گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ، اور یہ کتاب کو بھی پڑھتے ہیں، یہ آپس میں دونوں تورات کے ماننے والے بھی ہیں مگر پھر بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کے آپس میں کوئی رواداری نہیں، البتہ صرف اسلام دشمنی کے اندر رواداری بنائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک اسی طرح، قال الذین کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں، جو امی ہیں،
جو بالکل ان پڑھ ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی قوم بنی اسماعیل، جس کو مشرکین مکہ اور دیگر اطراف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پراپیگنڈا یہود کرتے ہیں اسلام کے خلاف، عیسائی کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اسی طرح پراپیگنڈا مشرکین مکہ بھی کرتے ہیں، اور تینوں کے آپس میں دشمنیوں کے باوجود ایک دوسرے کے روادار اور دوست بنے ہوئے ہیں اسلام دشمنی میں۔ کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، یعنی مشرکین مکہ، مثل قولہم، ان کے قول کی طرح، ان کے کہنے کی طرح، یعنی جس طرح یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، اسی طرح وہ بھی یہی ورد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان اختلافات اور ان باتوں میں، کانو فیہ یختلفون، جس کے اندر یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں، ان تمام باتوں کا فیصلہ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن کروں گا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں تمہارا سچ اور تمہارا جھوٹ ایسا ثابت کر کے دکھا دوں گا کہ تم انگشت بدندان رہ جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں ومن اظلم، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ان کے دشمنیوں کو ذرا مزید واضح فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی یہ لوگ آج آپس میں دوست بن گئے اور خود کو جنتی کہلانے لگے کہ بھائی ہم جنت میں جائیں گے، یہودی جنت میں جائے گا، عیسائی جنت میں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھول گئے کہ اللہ کے مساجد، اللہ کے عبادت گاہیں، اللہ تعالی کے گھر، آپس میں ایک دوسرے کو اس میں نہیں چھوڑتے تھے، اور آپس میں یہ اللہ کے گھروں کو مسمار کرتے تھے۔ عیسائی یہودیوں کا عبادت خانہ ٹارگٹ کر کے ویران کر دیتے تھے، اور یہودی عیسائیوں کو ٹارگٹ کر کے ان کا عبادت خانہ ویران کرتے تھے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ بیت المقدس کو کئی مرتبہ عیسائیوں نے ڈھا دیا، اس پر حملے کیے، اور ان کے درمیان ان کی لڑائیاں ہو گئیں، اس لیے کہ ان کا قبلہ آپس میں مختلف تھا۔ اسی بیت المقدس کے شرقی جانب ایک قبلہ سمجھتے تھے، اور غربی جانب کو دوسرا گروہ قبلہ سمجھتے تھے، پھر ایک دوسرے کو مساجد سے نکال رہے تھے۔ عیسائی یہودیوں کو، یہودی عیسائیوں کو بیت المقدس سے نکال رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بھول گئے اللہ کے گھروں کا مسمار کرنا، اور اللہ کے گھروں میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے ایک دوسرے کو نہ چھوڑنا۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، ان میں سے، کون ہے سب سے بڑا ظالم ان لوگوں میں، منع مساجد اللہ، جو منع کرتے ہیں اللہ کے مساجد سے، ان یذکر، کہ اس میں یاد کیا جائے، اسمہ، اللہ کا نام۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مساجد میں اللہ کے نام کو یاد کرنے سے روکے، وسعی فی خرابہا، اور اس اللہ کے گھر کی خراب کرنے میں کوشش کرے، اس کو ڈھانے میں، مٹانے میں کوشش کرے، ان کو آگ لگانے میں کوشش کرے، تو اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہوگا۔ یہ ظالم کون ہے؟ یہ یہی یہودی ہے جو عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو مٹاتے تھے، اور یہی عیسائی ہے جو یہودیوں کے عبادت گاہوں کو ڈھا دیتے تھے، اور ایک دوسرے کو اللہ کا نام لینے کے لیے عبادت گاہوں میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو بڑے ظالم ہے، تو ظالم کیسے جنت میں جائے گا؟
یہ تو اللہ کے سامنے تسلیم نہ ہوئے نا. اگر یہ لوگ اللہ کے سامنے تسلیم ہوتے تو ایک دوسرے کے عبادت گاہوں کو اللہ تعالی کے نام لینے کی جگہوں کا احترام کرتے. اولئک، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ، یہ جو اللہ کے گھروں سے منع کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہی لوگ جو اللہ کے گھروں میں لڑتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں، اللہ کے گھروں میں ایک دوسرے کو اللہ کا نام لینے نہیں دیتے. اللہ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ، ما کان لہم، مناسب نہیں تھا ان کے لیے، ان یدخلوہا، جو ان اللہ کے عبادت خانوں میں، اللہ کے نام لینے کی جگہوں میں داخل ہوتے. ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہ ان مساجد میں داخل ہوتے. الا خائفین، مگر خوف طاری ہو کر. چاہیے تو ان کے لیے یہ تھا کہ یہ اگر اللہ کے گھروں میں داخل ہوتے تو ڈر کر داخل ہوتے، اللہ کا خوف اور اللہ کا رعب ان کے اوپر طاری ہوتا اور یہ تب داخل ہوتے. اللہ فرماتے ہیں ان کو تو ڈر ڈر کے داخل ہونا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے ڈرنا تو چھوڑو، ایک دوسرے کو وہاں قتل کر دیا اور اللہ کے گھروں کو آگ لگا دی. اللہ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر شرمندگی اور رسوائی ہوئے ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا. دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، خاص اللہ کے لیے مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب. یہ یہودی اور عیسائیوں کی لڑائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو ان کا قبلے کے اوپر لڑائی تھی. ایک گروہ مشرق بیت المقدس کا شرقی جانب کو قبلہ ٹھہراتے تھے، دوسرا گروہ بیت المقدس کے مغرب جانب کو قبلہ ٹھہراتے تھے. تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ، خاص اللہ کے لیے مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے. مغرب بھی اللہ کا، مشرق بھی اللہ کا. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس تم جس طرح بھی چہرہ کرو گے، رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی جگہ، اسی طرف اللہ موجود پائیں گے. اس میں کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ مشرق اور مغرب پر لڑتے ہو، جس طرح بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کا حکم بجا لاؤ گے، خواہ مشرق کی طرف تمہارا چہرہ ہو، خواہ مغرب کی طرف تمہارا چہرہ ہو، تم اللہ کو موجود پاؤ گے. ان اللہ واسع، اللہ فراخ فضل والے، علیم، اور سمجھ والے ہیں. اللہ فراخ فضل اور علم والے ہیں. وہ جانتے ہیں ان کا مشرق اور مغرب سے کوئی یہ تعلق نہیں ہے کہ مغرب میں اللہ موجود ہے تو مشرق میں موجود نہیں، ہر جگہ موجود ہے. بس لفظی ترجمہ سن لیجئے دوبارہ. وقالو، اور یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے، الا من، مگر وہ لوگ داخل ہوں گے، کان یہودن، جو یا تو یہودی ہوں، او نصارہ، یا عیسائی ہوں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تلک امانیہم، یہ ان کے تمنائیں ہیں، یہ ان کے آرزو اور آرمان ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، لے آئیے پکی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی نقلی دلیل، قرآنی آسمانی دلیل لے آؤ. بلا، اللہ فرماتے ہیں بلکہ بات یہ ہے، من اسلم وجہہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے
للہ اللہ کے سامنے، بلا جی بات یہ ہے، بلکہ من اسلم وجہہ جس نے تسلیم کیا اپنے آپ کو، للہ اللہ کے سامنے، جس نے اپنے آپ کو تسلیم کیا للہ اللہ کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم اور اللہ کے نہی کے تابع بن گئے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ اچھے اعمال کرنے والا ہو۔ اچھے اعمال کون ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہوگا، خواہ یہودی ہوگا، خواہ ہندو ہوگا، خواہ سکھ ہوگا، خواہ مسلمان ہوگا، خواہ عیسائی ہوگا، خواہ کوئی حبشی ہوگا، پٹھان ہوگا، پنجابی ہوگا، فارسی ہوگا، ترکی ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کرے اور اللہ کے بتائے گئے اعمال کو بجا لائے، فَلَهُ أَجْرُهُ تو اس کے لیے اس کا بدلہ ملے گا، عند ربہ اللہ کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کے اوپر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یا نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ یہود نے کہا، یہود کہا کرتے تھے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی شیء دین کے کسی بھی چیز پر، نہیں ہے عیسائی کسی دین پر۔ وقالت اليہود اور کہتے ہیں یہود، لیست النصارى نہیں ہے عیسائی، علی شیء کسی دین پر۔ وقالت النصارى اور عیسائی کہتے ہیں، لیست اليہود نہیں ہے یہود، علی شیء کسی دین پر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ یہ لوگ ایک کتاب کو پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں، پھر بھی ان کا جھگڑا بھی ہے لیکن مسلمانوں کے خلاف ایک ہیں۔ کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو نہیں جانتے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مثل قولہم ان کے کہنے کی طرح، وہ بھی یہی رال الاپتے ہیں کہ بھئی یہودی اور نصاری عیسائی نہیں ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا، پراپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہیں، یعنی مشرکین۔ فاللہ یحکم پس اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما ان باتوں کے اندر، کانوا فیہ یختلفون جو ان کے درمیان اختلاف کرتے تھے، یہ لوگ جس بات میں اختلاف کرتے تھے تو اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ کذالک قال الذین اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے ہیں، امی ہیں، مثل قولہم ان کے کہنے کی طرح، فاللہ یحکم اللہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، فیما اس چیز میں، کانوا فیہ یختلفون جس کے اندر یہ اختلاف کرتے تھے۔ ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن ان لوگوں سے، منع مساجد اللہ جو روکتے ہیں اللہ کے مساجد سے لوگوں کو، ان یذکر فیہا کہ یاد کیا جائے اس میں، اسمہ اللہ کا نام، یعنی ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو اس میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتے ہیں۔ ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن ان لوگوں میں سے، ومن اظلم اور کون ہے بڑا ظالم، ممن ان لوگوں سے، منع مساجد اللہ جو اللہ کے مساجد سے لوگوں کو روکے، ان یذکر کہ وہاں یاد کیا جائے، فیہا اس مسجد میں، اسمہ اللہ کا نام، یعنی ان مساجد میں اللہ کا نام لینے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس سے بھی بڑا ظالم کوئی ہے؟ یہی یہودی اور عیسائی ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
اور کوشش کرتے ہیں اس کے خراب کرنے میں، اولئکا یہ لوگ، ما کان لہم مناسب نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ داخل ہو جائیں اللہ کی عبادت خانوں میں، الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کو تو اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا، مگر یہ اس میں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ آج کل بھی یہی بات ہے، دیوبندی بریلوی کو نہیں چھوڑتا، بریلوی دیوبندی کو نہیں چھوڑتا، ایک دوسرے کے مساجد ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یہ اللہ کے مسجدوں سے اللہ کے نام لینے سے منع کا ایک طریقہ ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا لگایا، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ خاص اللہ کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور مغرب بھی ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس تم کس طرح بھی رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو اسی طرح اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع یقیناً اللہ فراخ فضل والے ہیں، علیم اور سمجھ والے ہیں اور علم والے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کے ارد گرد جمع فرما۔ یا اللہ سارے مسلمانوں کو قرآن کی طرف راجع اور لوٹنے والے فرما۔ تمام کتابوں کے سامنے الہ العالمین جس طرح قرآن کریم ایک سورج کے مانند ہے، اسی طرح لوگوں کے دلوں کے اندر بھی قرآن کی ہیبت اور اس کا وقار اور اس کی عزت کو داخل فرما لیجئے۔ اے اللہ جس طرح کے لوگوں نے دیگر کتابوں والوں اور اپنے علماء اور مشائخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت شدہ روایات کو قرآن سے زیادہ محبوب ٹھہرایا ہے، الہ العالمین ان لوگوں کے دلوں سے تمام جھوٹ اور مخلوق کے باتوں کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ان کے دلوں میں راسخ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب